اس وقت جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جناب ناچ گانے کی مجلسیں بپا کرو، خرچے ہم اٹھائیں گے اور ان کے اسکولوں میں مقابلے کروائے جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو سیمی فائنل پھر فائنل میں ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو لاکھوں روپے انعام دیں گے، یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ جمہوریت کے نام پہ یہاں پہ حکومت بنتی ہے، تو یہ حق بنتا ہے آپ لوگوں کا کہ اس طرح کی بات کو عام کر کے اس آواز کو تقویت دے کر ایسے فیصلوں میں رکاوٹ بنانے کی کوشش کی جائے جو کہ صریحاً کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی عام ہو جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسلام نے انسان کی حفاظت کی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی ہے، جو اس پر تہمت لگائے اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس کی عقل کی حفاظت کی ہے، جو شراب پیے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس کی جان کی حفاظت کی ہے، جو قتل کرے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی نسل کی حفاظت کی ہے، جو بدکاری کرے اس کو رجم کر دیا جاتا ہے یا کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا بدکاری نہ کرو، بلکہ کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جو بدکاری کی باتیں ہیں، جو بدکاری کی اسٹوریاں ہیں، بدکاری کی جھوٹی سچی باتیں اور برانگیختہ کرنے والی، شہوت بھڑکانے والی چیزیں ہیں، یہ ساری شہوت والی چیزیں یہ بدکاری کے قریب جانے والی باتیں ہیں۔ پھر عورتوں کا بے پرد ہونا بدکاری کے قریب جانا ہے، اور اسی طریقے سے اور مرد اور عورت کا ایک کمرے میں اکیلے ہونا یہ بھی بدکاری کے قریب جانا ہے۔ ایسی خوشبو لگانا عورت کا جس میں جو مردوں تک پہنچے بدکاری کے قریب جانا ہے۔ اس کے جسم کی خد و خال ظاہر ہوں یا اس کی جو پازیب کی آواز کسی تک پہنچتی ہو، قرآن حکیم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے وہ کافروں کا وار ویپن بن کر آیا ہوتا ہے، کیونکہ کافر جب بھی کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں اس سے پہلے بدکاری، فحاشی، عریانی، بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ جب قوم بے حیا ہو جاتی ہے، غیرت ان میں رہتی نہیں، تو وہ ان کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتی، اور رب سے ویسے کٹ چکے ہوتے ہیں اور اللہ بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آتا، تو پھر ہر طرف سے نہتا کر کے دشمن ان پر حملہ کرتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر حملے ہوئے آپ غور کر کے دیکھ لیں، وہاں کے لوگوں کو پہلے بے حیا بنایا گیا ہوگا اور اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا ہوگا۔ افغانستان میں جلال آباد کے پاس ایک خیوہ ہے، وہاں پر بڑے بڑے سوئمنگ پول تھے جس میں سب کچھ چلتا تھا۔ تو یہ لیول تھا بے حیائی کا، اور وہ عورتیں جب وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئیں تو اسلام آباد کے علاقے میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو وہاں بھی پہلے روس نے یہی کام کیا تھا اور بعد میں حملہ کیا۔ تو وہ تو الگ بات ہے کہ وہ کچا گوشت کھانے کا عادی ہو چکا تھا، تو اس نے افغانیوں کو اچھی طرح گلایا نہیں بے حیائی میں، اور وہ آ گیا اور اس کو وہ ہڈیاں جو کچی تھیں ان کے گلے میں پھنس گئیں۔ لیکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دشمن کا وار ویپن بھی ہے، یہ اس کا ہراول دستہ بھی ہے، وہ آنے سے پہلے اس کو بھیجتا ہے۔ تو بے حیائی عام کرنا، گانے ناچ کی
مجالس کو عام کرنا یہ قوم کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی۔ مشرف صاحب کے زمانے میں میراتھن ریس ہوئی اور جناب یونیورسٹیاں عام ہوئیں اور یہ سب کچھ چلا اور جشن بہاراں کے نام پہ سب کچھ ہوتا رہا۔ مجھے اس وقت یہ آیت یاد آتی تھی اور مجھے شدید خطرہ تھا کہ اس بندے کا انجام اچھا نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جناب ناچ گانے کی مجلسیں بپا کرو، خرچے ہم اٹھائیں گے اور ان کے اسکولوں میں مقابلے کروائے جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو سیمی فائنل پھر فائنل میں ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو لاکھوں روپے انعام دیں گے، یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ جن لوگوں کے جان مال عزت آبرو اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، جن سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ خود ہی ان کے ایمان خراب کرنے کا انتظام کر دیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا باقی کام سارے ہو گئے ہیں کہ ایک کام یہ رہ گیا تھا؟ یاد رکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے اور اللہ کی ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ ذکر کا معنی اللہ نہیں ہوتا، صرف اللہ یہ کوئی ثابت شدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی صرف ذکر نہیں ہوتا، بلکہ پورا کتاب و سنت ہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا جو شخص اس سے منہ پھیرتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، تنگیاں اس کا نصیب بن جاتی ہیں۔ تو کتاب و سنت سے دوری تنگی کی وجہ ہے، اور اس کو اب ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں یہ رقص و سرود کی محفلوں کے ساتھ، جی اس سے لوگ انجوائے کریں گے۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال تیری زندگی تنگ کرنے پہ آیا ہو کہ تو اس کے ذکر سے منہ پھیر رہا ہے اور تو ناچ گانے کے ساتھ اپنے دل کو بہلا لے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر وقتی طور پہ کسی بد نصیب کو اس سے فائدہ ہوا بھی تو قیامت بہت قریب ہے، موت بہت قریب ہے، ہماری اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جس عذاب کو رب دردناک کہہ رہا ہے وہ کتنا دردناک ہوگا۔ بڑے لوگوں کے نزدیک چھوٹی موٹی تکلیف کچھ نہیں، حیثیت نہیں رکھتی۔ بچہ آ جاتا ہے روتا روتا، میں گر گیا، تو ماں کہتی ہے یہ کون سی بات ہے۔ بچے کے نزدیک وہ بڑی تکلیف دہ ہے، ماں کے نزدیک وہ کچھ بات نہیں ہے۔ ماں کا بچے کا زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں مخلوق ہیں۔ جس تکلیف کو رب دردناک کہہ رہا ہے وہ کتنی دردناک ہوگی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے کام کرنے چاہیے، جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کام کرنے چاہیے، اور ملک کے قرضے کم کر کے ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب کے ساتھ جو جنگ جاری ہے سود کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو بڑھاوا دیا جائے اور اس کے ساتھ بے حیائی کو عام کیا جائے۔ بے حیائی کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کے مالیات کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ پیسہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے اور بے حیائی عام کرو۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ سارے کام ہم کرنے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جمہوریت کے نام پہ یہاں پہ حکومت بنتی ہے، تو یہ حق بنتا ہے آپ لوگوں کا کہ اس طرح کی بات کو عام کر کے اس آواز کو تقویت دے کر ایسے فیصلوں میں رکاوٹ بنانے کی کوشش کی جائے جو کہ صریحاً کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔